مسجد قرطبہ جو اندلس میں واقع ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن الاول، جو الداخل کے نام سے مشہور ہے، جس کی حکومت کا عرصہ 756 سے 788 تک ہے۔ عبد الرحمن چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی جامع مسجد دمشق کا ہم پلہ بنا کر اہل اندلس و مغرب کو ایک نیا مرکز عطا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسجد کی تعمیر کی نگرانی اس نے خود کی۔ یہ عظیم مسجد وادی الکبیر میں دریا پر بنائے گئے قدیم ترین پل، اس پل کو رومی کلڈیس میرکولس نے تعمیر کروایا تھا، کے قریب اس جگہ واقع ہے جہاں پر سینٹ وینسنٹ کی یاد میں تعمیر کردہ ایک گرجا قائم تھا، اور جس کا ایک حصہ پہلے ہی سے بطور مسجد مسلمانوں کے زیر تصرف تھا۔ المصح بن مالک الخولانی کے عہد میں جب قرطبہ دارالسلطنت بنا تو مسلمانوں نے مسجد کی توسیع کے لیے مسیحیوں سے باقی مادہ حصہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر وہ مسلمانوں کے تمام تر رواداری کے باوجود اسے فروخت کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ لیکن جب عبد الرحمن الداخل کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے پورا گرجا خرید لیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد 786 عیسوی میں امیر نے اسے گرا کر اس کی جگہ ایک دیدہ زیب مسجد کی دیواریں کھڑی کر دی۔ تعمیر کا کام جس ذوق و شوق سے شروع ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر نے 2 سال کی قلیل مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ مسجد کی بیرونی 4 دیواری اتنی بلند و بالا اور مضبوط تھی کہ وہ شہر کی فصیل نظر آتی تھی۔ اس فصیل نما 4 دیواری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کے باہر کی جانب تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پہل پشتیبان بنائے گئے تھے، جن پر کنگرے بنے ہوئے تھے۔ مسجد کی چھت بے شمار ستونوں پر قائم ہے، جن کی ترتیب کچھ اس وجہ پر ہے کہ ان کے انداز سے لگتا ہے کہ جیسے راستے ہوں۔ ان ستونوں پر نہایت ہی پرتکلف نعالی محرابیں قائم ہیں۔ یہ نعالی محرابیں نہ صرف اس عظیم مسجد کا وجہ امتیاز ہے، بلکہ ہسپانوی طرز تعمیر کی پہچان بن چکی ہیں۔ جامع قرطبہ ان ستونوں پر دوہری محرابیں بنی ہوئی ہے، یعنی ایک محراب پر دوسری قائم کر کے انہیں چھت سے ملا دیا گیا ہے۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں قبے بنائے گئے تھے، جن میں سے چند ایک ابھی تک باقی ہیں۔ چھت زمین سے 30 فٹ کی قریب بلند تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ستارے بنائے گئے تھے، جن میں سے اندرونی دالان کے ستارے خالص چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ چھت مختلف چوبی پٹیوں سے آراستہ تھی۔ ہر پٹی پر نقش و نگار کا انداز مختلف تھا۔ مسجد کے وسط میں تانبے کا ایک بہت بڑا جھاڑ لٹکا تھا، جس میں ایک وقت 1000 چراغ جلتے تھے۔ خاص دالان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا، جبکہ محراب اور اس سے متصل دیوار سونے کی تھی۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر سونے کے کام سے اسے سجایا گیا تھا، اور مسجد پر جو مینار بنا ہوا ہے وہ دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔
اس مسجد کی آرائش اور زیبائش میں ہر امیر نے اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کیا ہے۔ مسجد قرطبہ کے محراب جس سنگ مرمر سے تیار کی گئی تھی وہ دودھ سے زیادہ اجلا اور برف سے زیادہ چمکیلا تھا۔ اس مسجد کے اندر 21 دروازے تھے، 9 دروازے مشرق کی جانب اور 9 مغرب کی جانب تھے۔ ان میں ہر طرف کے 8 دروازے مردوں کے لیے اور 1 دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ مسجد میں روشنی کا اتنا بہترین نظام تھا کہ رات کے وقت دن کا سما نظر آتا تھا۔ اگرچہ اس میں جلنے والے چراغوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں، مگر پھر بھی وہ 7,500 سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سال بھر میں 3.5 من موم کے علاوہ 300 من تیل جلایا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی شکست کے بعد یہ مسجد عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی اور اسے کلیسا بنا دیا گیا۔ ایسی اسلامک تاریخ اور اس سے جڑی معلومات پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔